مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقال الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل سے مجید القادری حاضر خدمت ہے۔ ہمارا ایک پروگرام آپ تسلسل کے ساتھ پچھلے جماعت الثانی سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ پروگرام ہمارا یہ ہے کہ تذکرہ کرتے ہیں ان مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ کا جو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ ہے، ان کے جو مشائخ ہیں اور جن ایام میں جن ماہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، ہم نے اسی ایام میں اسی ماہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سفر المظفر ہے، اور اس سفر المظفر میں خود سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک آتا ہے، یعنی ان کا یوم وصال 25 سفر المظفر 1340 ہجری، گویا آپ کو وصال فرمائے 106 برس ہو چکے ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ جب ہم کہتے ہیں تو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے اگر بانی کوئی کہا جائے گا تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں پر ان کا اسی نسبت سے گفتگو کروں گا کہ ان کا جو سلسلہ ہے اور سلسلے کے اندر جو ان کی خدمات ہے، اس حوالے سے ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا کیا علمی مقام ہے۔ 1272 میں آپ پیدا ہوئے تھے اور 1856 عیسوی سال بنتا ہے، اور 1272 کے بعد آپ 1296 میں اپنے والد ماجد کے ساتھ، جبکہ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ رہتے ہوئے عالم دین بن گئے تھے 14 سال سے کم عمر میں، اور اس کم عمری کے اندر یعنی مشکل سے 14 سال کی عمر ہے اور عالم فاضل ہیں، مفتی بھی ہیں، لیکن جب بیعت ہونے لگی اپنے والد کے ساتھ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ آپ جب وہاں گئے تو وہاں مہارا شریف، جس کے اوپر جو شیخ ہیں شاہ برکت اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے 5ویں پشت سلسلے کے لحاظ سے وہ واپس رضا نشے تھی سید آل رسول قادری مہراوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اعلیٰ حضرت اور ان کے والد یہ دونوں بیعت ہوئے آل رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ سے 1296 ہجری میں، اور بیعت ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو تمام سلاسل جو وہاں 13 سلاسل میں ان کو اجازت بھی مل گئی، یعنی جو مختلف سلاسل تھے اس میں سلسلہ قادریہ بھی تھا، نقشبندیہ تھا، سہروردیہ بھی تھا، تو مختلف بزرگوں سے سلسلے چلتے ہیں، یہ سلسلے کہلاتے ہیں۔ تو آپ کو 13 سلاسل میں وہاں سے اجازت مل گئی بعمر 22 سال۔ اور دوسری آپ کو جو وہاں پر اعزاز ملا وہ یہ ملا کہ آل رسول جن کے پاس آپ مرید ہونے گئے تھے وہ ان کی مراد بن گئے، اور مراد اس طرح بن گئے کہ انہوں نے مرید ہونے کے بعد مجمع عام میں یہ بات کہی، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا، اور اس طرح مل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس میں روز قیامت پہنچوں گا اور اللہ مجھ سے تو میرے لیے کیا لائے، تو میں اس وقت احمد رضا کو پیش کروں گا۔ ابھی احمد رضا کے علمی مقامات اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے، 22 سال کی عمر ہی کیا ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن نظر شیخ جو ہے، کامل ولی کی نظر جو دیکھتی ہے، اس نے بتا دیا کہ اتنی بڑی شخصیت ہوگی کہ اللہ رب العزت آگے میں اس کو پیش کروں گا تو مجھے سرخی حاصل ہوگی۔ تو اب لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ یہ بیعت ہونے والا 22 سال لڑکا جب واپس آتے ہیں یہاں پر 1 سال کے بعد شیخ کا وصال ہو جاتا ہے، لیکن شیخ کی نظر نے کیا کچھ دیا کہ آپ نے پھر اپنے بقیہ جو آپ کو 50 سال ملے، 45 سال ملے، اس میں آپ نے اتنے علمی کام کیے ہیں، اتنے وسیع علمی کام کیے ہیں اردو، فارسی، عربی زبان میں، کہ اتنا بر صغیر میں کسی بھی سلسلے کے کسی شیخ نے نہیں کیا۔
دیکھیے ایک وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو سلسلے سے وابستہ تو ہوتے ہیں لیکن شیخ طریقت نہیں ہوتے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، 2-4 کی تصنیفات ہو جاتی ہیں، لیکن بر صغیر کے اندر یہ بھی ایک ریکارڈ بنے گا، بن چکا ہے میرے نزدیک میں، جارے میں تحقیق ہے کہ بر صغیر میں جو سلسلہ فروغ دیتے ہیں جو کہ شیخ طریقت کہلاتے ہیں، شیخ طریقت کے اندر اتنا بڑا مصنف تصنیف نگار کوئی نہیں گزرا جتنے شیخ طریقت امام احمد رضا گزرے. تو انہوں نے شیخ طریقت ہونے کے باوجود اس کو اپنا کوئی وہ نہیں بنایا سلسلہ کہ بھئی میں اس سے پہچانا جاؤں. انہوں نے اپنے پہچان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو فضائل کتابیں لکھی ہیں یا نعتیاں لکھی ہیں اس سے انہوں نے روش پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو فروغ دینے میں انہوں نے کردار ادا کیا. تو عرب و عجم کے علماء مشائخ نے ان کو اپنے زمانے کا مجدد، شیخ الحدیث، اس زمانے کا فقیہ، اس زمانے کا مجتہد، نہ جانے ان کو کون کون سے القاب دیے گئے صرف 45 سال کی علمی خدمت کے اندر. جو شیخ نے، ان کے شیخ نے دیکھا تھا کہ میں اللہ کے حضور پیش کروں گا. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب مل گئی خلافت، تو اب یہ دیکھیے 22 سال کے اندر آپ شیخ طریقت ہو گئے کیوں خلافت مل گئی، لیکن آپ نے ابھی سلسلہ خود فروغ نہیں دیا، یعنی اپنی خانقاہ یا اپنا سلسلے کو فروغ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ وہاں شیخ طریقت کے جو بھتیجے تھے جو وہاں سجادہ نشین بنے تھے، ابو الحسین احمد نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے بزرگ موجود تھے. اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کل کے مشائخ اور آج کل کے جو سلسلے کے وابستہ لوگ ہیں، ذرا اس بات کو غور سے سنیں. احمد رضا اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود طریقت کو انہوں نے فروغ اس لیے نہیں دیا کہ اس کے خانقاہ کا ابھی سجادہ نشین بہت بڑا فقیہ بھی ہے زمانے کا، بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑے ولی بھی ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے سلسلہ شروع نہیں کیا. حالانکہ کر سکتے تھے، جب اجازت مل گئی کر سکتے تھے. اور خود ابو الحسین نوری صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی آپ شروع کیوں نہیں کرتے، حضرت آپ کو دے گی خلافت، آپ خاموش ہو جاتے. چنانچہ 1296 سے لے کر 1324 کتنا عرصہ ہو گیا، 30 سال، 28-30 سال. اس 30 سالوں میں اگر وہ شروع کرتے مرید کرنا، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے، لیکن مرید نہیں کیا، بلکہ اپنے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ان سب کو وہاں مرید کیا مہاراج شریف میں. ہاں جب 1324-1905 میں حضرت ابو الحسین نوری کا وصال ہو گیا، تب آپ نے خانقاہ قادریہ برقادیہ رضویہ کی بنیاد ڈالی مرید کر کے. اور جو مرید کیا سب سے پہلے، میرا خیال، میری تحقیق، میں نمبر 1 نہیں کہتا تھا، لیکن جو سب سے پہلے مرید کیا اپنے پوتے ابراہیم رضا کو مرید کیا. ان کی مشاہدت 5-6 برس کی تھی، ان کو مرید کیا انہوں نے. یعنی پہلا جو مرید انہوں نے کیا اپنے گھر کا پوتا کیا، حامد صاحب اللہ کے بڑے بیٹے، ان کو مرید. اس کے بعد شروع ہو گیا. یقین تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیے اگر خانقاہ آپ کی جو اصل خانقاہ ہے اس کو آپ اگر اہمیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو عزت دیتا ہے. اگر آپ خود ہی اپنا کو سمجھ لگے کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی بہت بڑی مثال قائم کی ہے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود سلسلہ فروغ نے دیا کہ ہماری شیخ طریقت کا بھی سجادہ نشین موجود ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑے ولی کامل ہے. خیر، جب آپ یقیناً آپ فائز ہوئے، اس مسند کے بارے میں کہنا چاہیے، حالانکہ آپ نے خود ہی سلسلہ قادریہ کو فروغ دیا 1324 میں، میں نے بتایا. تو پہلا مرید آپ نے کیا 1324، تو 1324 سے لے کر 1340 تک 26 سال آپ نے مرید کیا. اور مرید جن کو کرتے تھے تو ایسا مرید کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ پرتو بنتا تھا ان کی سیرت کا. بات یہ تھی. ہمارے یہاں تو مرید کرنے کا نہ جانے کیا ذہنوں میں ہوتا ہے. اصل میں مرید کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس کی تعلیم کو آگے پہنچائے. تو آپ نے سلسلہ شروع کیا اور 26 سال تک، یعنی 1340 تک آپ وہاں پر ماشاءاللہ فروغ دیتے رہے. تو سلسلہ قادریہ برقادیہ رضویہ کی بنیاد جو پڑی ہے وہ 1324-1905 عیسوی میں پڑی. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ کا وصال ہو گیا تو یقیناً پھر آپ کے بڑے صاحبزادے تھے مولانا حافظ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے سجادہ بنے. یعنی اول سجادہ نشین سلسلہ قادریہ برقادیہ رضویہ کے جو اول سجادہ نشین ہیں
وہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا حامد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا. وہ کارنامہ یہ ہے حضرت حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 1897 میں قادیانیوں کو جو مرتد قرار دیا, کافر قرار دیا, وہ مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ بر صغیر میں اس سے پہلے کسی اور کا فتویٰ نہیں ملتا ہے. یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. یعنی پہلا جو ڈیفینڈر ہے ناموس رسالت کا بر صغیر کے اندر, وہ بریلی شریف کا باشندہ ہے اور آل کے بیٹے ہیں حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑا کارنامہ ان کا. آپ اس سے زیادہ بنے اور آپ تقریباً 1385 تک 1362 تک پھر آپ جو ہے وہ وہاں پر 26 سال آپ رہے سجادہ نشین. پھر ان کے بڑے بیٹے ابراہیم رضا صاحب بنے ان کے سجادہ نشین, اور ابراہیم رضا صاحب کے بعد ان کے بیٹے بنے ریحان رضا صاحب. ریحان رضا صاحب ماشاءاللہ مسلسل 40 سال تک اس مسئلہ کو سنبھالا, لیکن اب وہ بھی ضعیف ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے اپنا جانشین بنایا, اور وہ ہیں مولانا احسن رضا صاحب. تو احسن رضا صاحب جو ہیں اس وقت اعلی حضرت کے سلسلے قادریہ برقادیہ رضویہ کے 6 جانشین ہیں اس وقت. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو مرید کیے, اور میں نے کہا اچھا اتنا پتہ چلوں, ایک تحدیث نعمت پتہ چلوں کہ میرے جو اپنے نانا, میرے سگے اپنے نانا مولانا محمد عبدالوکیل قادری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت سے ڈائریکٹ بیعت ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے نانا کا ہاتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں تھا الحمدللہ. تو یہ ہمارے سلسلے, اس لیے ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے ننیال کے اندر جو الحمدللہ تعلیمات رضا جو ہے وہ ہمیشہ سے فروغ پاتی رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے کو جو میں نے آگے بڑھایا ہوا ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ قادریہ برقادی رضویہ کے ہمارے شیخ طریقت ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو معلوم ہے انہوں نے ایک دو نہیں, انہوں نے جب وہ شیخ طریقت بنے الحمدللہ تو انہوں نے 8 شجرے لکھے ہیں طریقت کے. یہ بھی بر صغیر کا ریکارڈ ہے کہ بر صغیر کے اندر جتنے بھی اہل طریقت گزرے ہیں جو شیخ تھے اپنے وقت کے وہ پیر طریقت تھے, یا تو انہوں نے شجرہ لکھا خود, یا نہیں لکھا تو اپنے اسلاف کو نہ پڑھا ہوا. لیکن میں نے جو بر صغیر کی تاریخ پڑھی ہے, بر صغیر تاریخ میں نے کسی بھی شیخ کے اپنے لکھے ہوئے 8 یا 2 شجرے بھی نہیں دیکھے. ہوں گے ضرور, کہ میں نے کیا نہیں ہوں گے, لیکن میری طرف سے نہیں گزرے. البتہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے 4 عربی میں, 3 منظوم اردو میں, اور 1 منظوم فارسی میں شجرہ لکھا ہے. میرے نظر میں یہ بھی میری ایک مطالعہ ہے. ہو سکتا ہے کہ میں مطالعہ میرا کمزور یا کچا ہو, اور کوئی اس کی آگے اس کی تحقیق کر کے تصحیح کر دے. میرے نزدیک اردو منظوم شجرہ بھی لکھنے میں اعلیٰ حضرت اولیت رکھتے ہیں, کیونکہ میں نے جب اپنے مشائخ سے جو زمانے کے ہے یا میں نے تاریخ پڑھی ہے, میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ دیکھوں کہ ہمارے مشائخ نے ایون بہارا شریف کے اندر نہیں ملا مجھے اردو شجرہ جو حضرت کا اپنا پیر خانہ ہے. ایسے بدائیوں کا ہے, بہت سارے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ, لیکن میں نے ابھی تک منظوم شجرہ نہیں دیکھا. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے تحقیق مطابق, بشرطے کہ کوئی اس کو تحقیق کو صحیح کر دے آگے بھی, میں چیلنج نہیں کر رہا کہ میں آخری چیز میں نے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت منظوم شجرہ نگاری کے اندر بھی اولیت رکھتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رش شہید کر بلا کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادر مٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے, اور دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے, عشق حق دے عشق انتما کا دے. یہ میں نے قادری اور برکاتی سلسلے کے لیے 2 شعر پڑھے. شعر کے بیچ میں اور بھی ہے جو برکات اللہ صاحب کے لیے شعر ہے, وہ یہ ہے دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے, عشق حق دے عشق انتما کے واسطے. پھر اعلیٰ کا شعر یہ ہے, کر عطا احمد رضا احمد مسلم مجھے میرے مولا حضرت احمد کے واسطے. اب یہ کس نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم. یہ شعر جہاں تک میری تحقیق ہے یا تو حامد رضا صاحب نے یا مفتی اعظم نے, ان 2 میں سے کسی ایک نے یہ شعر اعلیٰ کے لکھا ہوگا, کیونکہ خود انہوں نے یہ شعر اپنے نہیں لکھا تھا.
تو اس طریقے سے یہ آپ کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور باقی جو علمی چیزیں آپ سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام دی. تو میں نے اس لیے صرف ان کو محدود رکھا اس حد تک کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے ہمارے یہ 37ویں شیخ طریقت ہے. اس کے بعد البتہ پھر نیچے اور بھی اشاق آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت سیدی اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے, اور ان کے جتنے بھی لوگ دنیا میں ان سے وابستہ ہے, ان کے مریدوں سے زیادہ ان کے محبین کی تعداد ہے میرے نزدیک. اور آج بھی ظاہر مرید اب کوئی بھی نہیں ہے, ان کے زمانے میں تھے مرید, تو اب مرید اب نہیں ہوگا, لیکن محبین کی تعداد میرے نزدیک روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو عشق رسول دلوں میں ڈالا تھا وہ آج الحمدللہ دلوں میں پھل پھول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پر کروڑہا برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.